میرا نام سمیہ تھا اور میں بہت خوبصورت تھی، اسی لیے خاندان کے سارے لڑکے میرے دیوانے تھے، مگر میں کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی کیونکہ میں سوچتی تھی کہ میں اسی سے پیار کروں گی جس سے میری شادی ہوگی۔ مگر میرا ایک کزن مجھے پوری شدت سے چاہنے لگا اور میرا رشتہ میرے گھر بھیج دیا، مگر میں نے اس سے شادی سے انکار کر دیا کیونکہ میں نے اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اسی لیے جب میرے لیے ایک اور رشتہ آیا تو میں نے اس کے لیے ہاں کہہ دی، مگر اسی رات میرا کزن اسپتال پہنچ گیا۔ اس نے خود کو مارنے کی کوشش کی تھی اور مجھے بھی میسج کر کے کہا تھا کہ وہ مجھے بھی شادی کے بعد میرے شوہر کے جینے نہیں دے گا۔ شادی کی پہلی رات جب میرا شوہر میرے پاس آیا تو میں ڈر گئی کہیں اسے میرے کزن کے بارے میں پتہ نہ چل جائے، مگر وہ انجان ہو کر مجھے پیار کرنے لگا۔ میں نے نظریں نہیں اٹھائی تھی، میں نے کہا پلیز چھوڑو مجھے۔ وہ کہنے لگا پہلے ادھر دیکھو میری طرف۔ میں یوں اس کے حصار میں اس کی طرف نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے کہا کوئی آ جائے گا تو کیا سوچے گا پلیز۔ کہنے لگا کوئی نہیں آتا۔ سمیہ ادھر دیکھو میری آنکھوں میں، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں تو میں نے جھک کر اس کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ ترس نہیں آتا مجھ پر؟ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کیا ایسا سلوک کرتے ہیں؟ بڑے دھیمے لہجے سے وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا تمہیں اس لیے یہاں لایا ہوتا ہے کہ اپنا حق جما سکو، زور زبردستی کر سکو؟ میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ کہنے لگا نہیں، بس اس لیے یہاں لایا ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ میری پیاری سی سمیہ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کس بات سے وہ مجھ سے خفا ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا آج کی رات یہ سب رہنے دو، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ کہنے لگا کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، تم سے شادی کی ہے تو پیار بھی تم سے ہی کروں گی، مگر ابھی نہیں، ابھی یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کیا میں اتنا برا لگتا ہوں تمہیں؟ پہلے کبھی نہیں بتایا تم نے؟ اس کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں دیکھ نہیں پائی۔ اپنے رویے پر مجھے صرف افسوس تھا۔ پھر کچھ دن گزرے تو وہ مجھے ہنی مون کے لیے ایک ہوٹل لے آیا، مگر میں اپنے کزن کو لے کر بہت پریشان تھی۔ جب میں شادی کے بعد مائکے گئی تھی تو اس نے مجھے دھمکی دی تھی۔ میں نے کہا واپس چلو یہاں سے۔ وہ مجھے ہوٹل کے کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ مجھے دیکھنے لگا اور میں بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں، اسی لیے مجھے سب کچھ بتا دو۔ اسی وقت میں نے سوچا کہ میرا کزن میرے شوہر کو مارنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ مجھے شوہر کی جان بچانے کے لیے اسے چھوڑنا ہوگا کیونکہ ان سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا مجھے بس اپنے نام پر بیٹھا رہنے دو، تم دوسری شادی کر لینا۔ میری بات سن کر وہ حد سے اکھڑ گیا۔ کہنے لگا دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، میں کیوں کروں دوسری شادی؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ میں تمہیں وہ سب نہیں دے سکتی جو تم مجھ سے چاہتے ہو۔ کہنے لگا تمہیں ہوا کیا ہے؟ ایسی تو نہیں تھی تم۔ میں نے کہا اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی محبت ہے تو تم دوسری شادی کر لو اور مجھ سے کوئی زور زبردستی نہیں کرو۔ میری بات سن کر بڑے غصے سے اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا دوسری شادی نہیں کروں گا اور تم آئندہ میرے پاس مت آنا۔ کب سے وجہ پوچھ رہا ہوں، منت کر رہا ہوں، لیکن تم حد سے بڑھتی جا رہی ہو۔ کتنی ہی لڑکیاں اپنی زندگی سمجھوتے سے شروع کرتی ہیں، سب کو اپنے شوہروں سے یوں اچانک محبت نہیں ہو جاتی، بلکہ آہستہ آہستہ اپنے رشتے کو نبھانے کی کوشش کرتی ہیں، سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تمہاری طرح اپنے شوہر کو دوسری شادی کا مشورہ نہیں دیتی۔ یہ کہہ کر وہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ میں جس اذیت میں تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ آج یہ مجھ سے محبت جتا رہا ہے، کل میری حقیقت اس پر کھلے گی تو مجھے چھوڑ بھی دے گا اور دوسری شادی بھی کر لے گا۔ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ روتے روتے میں سو چکی تھی۔ سب میری آنکھ شوہر کی ہائے ہائے کی آواز پر کھلی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، پتہ نہیں اسے کیا ہوا۔ میں اٹھ کر صوفے پر گئی تو نیند کی غنودگی میں ہائے ہائے کر رہا تھا۔ میں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، فوراً سے اسے پانی کی پٹیاں کرنے لگی۔ بخار کی دوائی میرے پاس موجود تھی۔ میں نے ہوٹل کے ویٹر سے ناشتہ منگوایا، اس کو ناشتہ کروا کر دوائی دی۔ اسے کہا کہ وہ بیڈ پر لیٹ جائے۔ چپ چاپ مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں خود اپنا خیال رکھ لوں گا۔ میں نے کہا پتہ ہے مجھے جتنا تم اپنا خیال رکھ سکتے ہو۔ 2 دن میں نے ہی اس کی تیمارداری کی۔ کبھی کہتا سمیہ اف پاؤں میں درد ہے، میرے پاؤں تو دبا دو پلیز۔ میں نیند میں اٹھ کر اس کے پاؤں دبانے لگ جاتی تو کبھی کہتا ایک بار کہنے لگا سر دبا دو۔ اس کا بخار اب اتر چکا تھا۔ میں نے کہا تم اب ٹھیک ہو؟ کہنے لگا کیا ٹھیک ہو، مجھے ایسے ہی بخار ہوتا ہے، باہر سے لگتا ہے کہ جسم ٹھنڈا ہے لیکن اندر بخار رہتا ہے۔ اف قسم سے سمیہ سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ میں بے چین سی ہوئی۔
मैंने कहा दवाई ली है तुमने? कहने लगा हाँ ली है, बस सर दबा दो। मैं उसके पास बैठ गई, कुछ देर उसका सर दबाती रही। वो तो सो चुका था, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से उठने लगी वो तकिया छोड़कर मेरी गोद में सर रख चुका था। मेरे दिल को जोर से झटका लगा, लेकिन वो शायद नींद में था। जागा तो मैंने उसे डांट दिया। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, बीवियां तो अपने शौहरों से मोहब्बत करती हैं, तुम्हारी तरह थोड़ी। खैर छोड़ो। अगले रोज मुझे कागान ले गया। देखा तो वो लड़की वहां पर भी थी जिसे वो जानती थी कि हम यहाँ भी जाना चाहते हैं। मेरा शौहर कहने लगा, तुम रुको यहाँ पर, मैं भी आता हूँ। वो मुझे आबशार के बीचों बीच रखी कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बिठा कर जा चुका था। पिछले 2 घंटे से मैं उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आए। मैं उठकर बाहर आ गई। पहली बार बहुत रोना आ रहा था। मेरे शौहर को मेरी परवाह तक नहीं थी। मेरी नजर आबशार की दूसरी जानिब पड़ी तो होश उड़ गए। वो एक बड़े से पत्थर पर बैठे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये मर्द न होते ही झूठे हैं। कल तक मुझसे मोहब्बत के दावे करता था, झूठा कहीं का। मैं गुस्से से वहां से होटल के कमरे में वापस आ गई। मेरे मोबाइल पर शौहर की कॉल आ रही थी, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। उसे यह एहसास तक नहीं था कि मुझे थोड़ी देर का कहकर वो अपनी क्लास वालों के पास जाकर बैठ गया और भूल गया कि मैं भी उसके साथ आई हूँ। काफी देर उसकी कॉल आती रही। 2 घंटे बाद उसने चाबी से कमरे का दरवाजा खोला। मुझे कमरे में देखकर कहने लगा, तुम यहाँ थी समिया? तुम्हें एहसास है मैं पिछले 3 घंटे से तुम्हें पागलों की तरह कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। वो काफी गुस्से में था, परेशान भी था। कहने लगा, बगैर बताए तुम यहाँ आ गई, फोन कहाँ है तुम्हारा? ये कहकर उसने सामने साइड टेबल पर देखा तो मेरा मोबाइल पड़ा था। कहने लगा, इस मोबाइल को आग लगा दो अगर तुमने उठाना नहीं होता तो। मैंने कहा, ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ मुझे, तुम्हें मेरी परवाह थी ही नहीं। अगर होती तो तुम ऐसे जाकर अपनी क्लास वालों के साथ ना वक्त गुजार रहे होते। पिछले 2 घंटे से तुमने भी मुझे इस होटल की कुर्सी पर बिठाया और फिर भूल गए, जाके उस राबेल से बातें कर रहे थे। मैं क्या पागल हूँ जो तुम्हारे इंतजार में बैठी रहती? अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है, और जो तुम उसके साथ बैठकर बातों में ये तक भूल गए थे कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, ये तुम्हें नजर नहीं आता? कहने लगा, तो क्या हो गया अगर मैं उसके पास बैठ गया तो? तुम्हारे सामने उसके साथ गया था। मैंने कहा, क्या लगती है तुम्हारी? कहने लगा, क्लास फेलो है, दोस्त है मेरी। मैंने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? ये कहते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, ये तो तुम खुद से पूछो कि तुम मेरी क्या हो। फिर मेरे करीब आ गया। जैसे ही मेरे आंसू साफ करने लगा, मैंने उसका हाथ पीछे कर दिया। मैं कोई नहीं हूं तुम्हारी, मुझे अभी कभी वापस जाना है। मेरे शौहर ने कहा, कुछ दिन बाद चलेंगे, बार बार छुट्टी नहीं मिलती। मैंने कहा, भाड़ में गई तुम्हारी छुट्टियां, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। अभी जाओ ना वहां, और जाकर वहां बैठो ना जहां जाकर पहले बैठे थे। कहने लगा, तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। मैंने कहा, मुझे नहीं खाना, जाओ जाकर उसे ही खिलाओ। उसने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, छोड़ो मेरा हाथ, वरना मर जाओगे मेरे हाथ से। तुम्हें नहीं पता मैं इस वक्त कितने गुस्से में हूँ। कहने लगा, आप क्यों जेलस हो रही हैं? हैरत से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। उसके सवाल पर मुझे चुप सी लग गई। कहने लगा, बोलो, अब क्यों जेलस हो रही हो? कहने लगा, जेलस वहां होते हैं जहां मोहब्बत हो, और तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। अभी चंद रोज पहले तुम कह रही थी कि मैं दूसरी शादी कर लूं। चंद घंटे मैंने राबेल के साथ क्या गुजार लिए, तुमसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। ये सुनकर मैं शर्मिंदा सी होने लगी। अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाने लगी, लेकिन वो अपनी गिरफ्त और भी मजबूत कर चुका था। मैंने कहा, मेरे सर में दर्द है, मुझे सोना है। कहने लगा, तुम्हें बुरा क्या लग रहा है? मैंने कहा, ये बात नहीं है। कहने लगा, यही बात है। उसकी बातें सुनकर तुम्हें तकलीफ हो रही थी, तभी कह रही थी कि कोई और बात करो। समिया, मान क्यों नहीं लेती कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? कहने लगा, मुझे जरा सा बुखार क्या हो गया, तुम्हारी जान पर बन गई थी। पूरी रात मैं तुम्हारी गोद में ऐसे सोता रहा, पूरी रात तुम जागती रही। तुमने एक बार भी उफ नहीं किया, मुझे जगाने की कोशिश नहीं की। क्या था ये? एहसान था? कहने लगा, पागल लड़की, ये मोहब्बत है, मोहब्बत इसे ही कहते हैं। मेरे पास अब कोई बहाना भी नहीं बचा था। अपने हाथ से मेरे आंसू साफ करने लगा और कहने लगा, पागल, वो शादीशुदा है, यहाँ पर अपने शौहर के साथ आई है। उसका शौहर भी मेरा क्लास फेलो है, और राबेल का मेरे साथ कभी कोई चक्कर नहीं चला। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मोहब्बत वो अपने शौहर से करती है और शादी भी उसी से की है। ये तो तुम मुझे इतने दिनों से नखरे दिखा रही थी ना,
اسی لیے جب میں رابیل کو دیکھا تو ان سے کہا کہ ذرا سی ڈرامے بازی کر دو تاکہ میری بیوی کا دماغ کچھ ٹھکانے پر آ جائے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی اور میں اپنا ہنی مون برباد نہیں کرنا چاہتا۔ وہ دونوں میاں بیوی مان گئے کیونکہ دونوں مجھے اچھی طرح سے جانتے تھے، اسی لیے جو کچھ بھی 2 دن سے ہو رہا تھا وہ صرف ایک ڈرامہ تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے اس پر غصہ بھی آ رہا تھا اور ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ اب میں اپنی محبت اس سے چھپا نہیں سکتی تھی۔ وہ جان چکا تھا اور ڈر اس بات کا تھا کہ ایک حقیقت اور جان جائے گا تو پھر کیا ہوگا، جس کی خاطر میں ابھی تک اس کے ساتھ زیادتی کرتی آ رہی تھی۔ کہنے لگا، کیا سوچا ہے؟ میں تم سے انجان تھی، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اسے روک بھی نہیں پائی اور خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ صرف جب میری آنکھ کھلی تو بیڈ سے ٹیک لگائے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس گہری سوچ میں تھا اور میرا دل زور زور سے دھڑکے جا رہا تھا۔ جیسے اس نے مجھے جاگتا ہوا دیکھا تو ہاتھ میں پکڑا ہوا سگریٹ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ایسٹرے میں رکھ دیا، حالانکہ صبح کے 7 بج رہے تھے اور وہ جاگ رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، سونا نہیں ہے تم نے؟ کہنے لگا، نہیں، ایسے ہی نیند نہیں آ رہی۔ میں شرمندہ ہوئی اور کہا، میں نے تمہیں بہت تنگ کیا نا؟ کہنے لگا، ہاں تنگ تو بہت کیا، بس وجہ پتہ نہیں کہ کیوں کیا۔ میں نے کہا، مجھے لگا تھا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی، شاید ڈرتی تھی تم سے محبت کرنے سے کہ پتہ نہیں محبت ملے گی یا نہیں۔ میں اس کو اپنی باتوں سے بہلانے لگی، اور کیا کرتی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری زندگی برباد ہو۔ کہنے لگا، ڈرتی کیوں تھی؟ میں نے تو کبھی تمہیں کچھ نہیں کہا، ہمیشہ تمہارا ساتھ ہی دیا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے جب میں نے امی سے کہا کہ مجھے سمیہ سے شادی کرنی ہے تو امی نے اعتراض کیا تھا، لیکن میں نے کہا کہ شادی میں صرف اسی سے کروں گا اور آپ کو بھی اس کو عزت دینی پڑے گی۔ یہ بات سن کر میں پرسکون ہو گئی۔ پھر کافی دیر وہ میرا سر سہلاتا رہا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کے بعد وہ میرے قریب نہیں آیا۔ 2 دن بعد میری آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر نہیں تھا۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، دیکھا تو کمرے کی گیلری میں کھڑا تھا، سگریٹ پی رہا تھا، حالانکہ سگریٹ کا عادی نہیں تھا۔ ہاں، جب ٹینشن میں ہوتا تھا تو کبھی کبھی پی لیتا تھا۔ میں اٹھ کر گرم شال لے کر اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میری بات سن کر بری طرح چونکا، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ کہنے لگا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی موسم دیکھ رہا تھا، اچھا ہے نا؟ میں نے کہا، رات کے 2 بجے کون سا موسم انجوائے کر رہے ہو تم؟ میں اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تو اس نے ہاتھ پھیلا کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگا، کہا نا تم سے نیند نہیں آ رہی تھی؟ میں نے کہا، میری گود میں سر رکھ کر سو جاؤ، نیند آ جائے گی۔ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تمہیں بار بار تو ایسی تکلیف نہیں دوں گا نا، پوری رات تم جاگتی رہی تھی صرف میرے لیے۔ میں نے کہا، میں ابھی بھی جاگ سکتی ہوں، آزمائش شرط ہے۔ وہ کچھ دیر میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر نظریں جھکا گیا۔ آہستہ آہستہ اس کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی ہو گیا جیسا پہلے تھا۔ شاید وہ مجھ سے سوال کر نہیں پا رہا تھا، وہ میرے کردار پر شک کر نہیں پا رہا تھا اور اپنے آپ سے لڑ رہا تھا۔ میں جانتی تھی وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے، لیکن میں اسے سچ بتانے کی ہمت ہی نہیں رکھتی تھی، اسی لیے خاموشی سے واپس آ گئی۔ گھر جاتے ہوئے میرے دل میں اپنے کزن اسامہ کے حوالے سے وسوسے آنے لگے کہ کہیں وہ کچھ غلط نہ کرتے، میری زندگی نہ برباد کرتے۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر پہنچے تو اسامہ کی تیز نظریں مجھ پر تھی۔ البتہ تائی امی آج میرے ساتھ اچھے سے ملی تھی۔ میں نے گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، لیکن اس بار میری اہمیت الگ تھی۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں تھی جب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اسامہ کھڑا تھا۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا اور دوپہر کے وقت ہمارے گھر کی سب خواتین آرام کرتی تھی، وہ سب اپنے اپنے کمروں میں ہوتی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر میری جان نکلی۔ وہ میرے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا اور پھر کہنے لگا، میری بات غور سے سنو۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں سننا، دفع ہو جائے یہاں سے۔ کہنے لگا، دیکھو میں تمہارا بھانڈا پھوڑ سکتا ہوں۔ میں نے کہا، تو تمہارا کیا ہوگا؟ اگر تم میرے بارے میں کچھ بھی کہو گے تو میں چپ نہیں رہوں گی، اور میں ویسے بھی اپنے شوہر کو سب کچھ بتا چکی ہوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ میں نے کہا، یہی ڈرانا چاہتے تھے نا تم مجھے، یہی کہنا چاہتے تھے نا، اسی کے نام پر تو بلیک میل کرنا چاہتے تھے۔ تو جاؤ، جا کر میرے شوہر کو جو کہنا ہے کہہ دو، کیونکہ وہ سب جانتا ہے، اور اس کا ظرف دیکھو کہ اس کے باوجود اس نے مجھے اپنایا ہے، چھوڑا نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ گھبراہٹ کا شکار ہوا، فوراً سے میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے بلیک میل ضرور کرے گا، اور اگر میں کمزور پڑ گئی
तो वो मेरी इज्जत के साथ खेलता रहेगा। मैं जानती थी कि वो ऐसी बात कभी भी मेरे शौहर से नहीं पूछ सकता, इसीलिए मैं कुछ मुतमईन थी। नमाज में रो रो कर अल्लाह से दुआ करती थी कि मैंने अपने शौहर के साथ जानबूझकर खयानत नहीं की। आप जानते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, और मैं नहीं बता सकती उसे। मैं जानती हूँ मर्द कितना ही औरत से मोहब्बत क्यों ना करता हो, लेकिन ये सच जानकर वो उससे पहले जैसी मोहब्बत नहीं कर सकता। 1 महीने बाद मैं उम्मीद से हो गई। मेरा शौहर बहुत खुश था, मेरी सास भी बहुत खुश थी। अब वो मेरा और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। उन्हीं दिनों चच्ची ने उसामा का भी रिश्ता तय कर दिया अपनी भांजी से। चंद माह में उसकी भी शादी हो गई। वक्त गुजरता रहा, अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा। शौहर तो इतना खुश था कि कोई हद ही नहीं थी। मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई। आहिस्ता आहिस्ता सबके घर अलग हो गए, क्योंकि अब इस घर में गुजारा मुश्किल था। कहते थे कि हम चाहते हैं कि हमारा पूरा खानदान यहाँ करीब करीब रहे, ताकि कल को अगर कोई मुश्किल पेश आए तो सब इकट्ठे हो जाएं। इसीलिए चच्ची और उसामा की फैमिली अब हमारे घर से जा चुकी थी। एक के बाद एक मैंने दूसरे बेटे को जन्म दिया। वक्त तेजी से गुजरता रहा, लेकिन शौहर की मोहब्बत में कभी फर्क नहीं आया। अभी तक वो राज मेरे सीने में राज था, लेकिन उसकी हसीयत कभी कभी जब मुझ पर सवार होती थी तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके ये बात अपने शौहर को बता दी। वो हंसने लगा और उसने मुझसे कहा कि शादी से पहले तुम्हारा कजन मेरे पास आया था और उसने मुझे धमकी भी दी थी, मगर मैंने उससे कहा कि मुझे अपनी समिया के किरदार पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तुम बेफिक्र हो जाओ। अगर वो तुम्हें तंग करे तो मुझे बताना, मैं उसकी तबीयत ठीक कर दूंगा। ये सुनकर मैं भी मुस्कुरा दी।